اور درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک سچائی بھلائی کی طرف ہدایت ہے اور بھلائی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی برابر مسلسل سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق ہو جاتا ہے، اور جھوٹ بدکاریوں کی طرف لے جا کر بدکاریوں کی طرف لے کر جاتا ہے اور بدکاریاں جہنم میں پہنچاتی ہیں، اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ پاک کے نزدیک کذاب یعنی جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ بخاری شریف کی میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کی ہے، مسلم شریف کی حدیث بھی سنتے ہی رہیں۔ مسلم شریف میں کچھ یوں ہے کہ سچائی کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ پاک کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کا راستہ دکھاتا ہے۔ آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، چٹاگانگ میں جو دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع ہو رہا ہے، اس میں آپ جمع ہوئے ہیں اور یہ بیان مدنی چینل پر بھی براہ راست ہمارا نشر کیا جا رہا ہے۔ آج ہم جھوٹ اور سچ کے تعلق سے کچھ سننے کی کوشش کریں گے۔ سچ کو آنچ نہیں اور جھوٹ ایک دن انسان کو پھنسا دیتا ہے، یہ یاد رکھیں۔ جہاں ہمارے معاشرے میں بہت ساری برائیاں بڑھ گئی ہیں، آسرا ہی نہیں کرتے لوگ، جیسے فلمیں دیکھنے میں ڈرتے نہیں ہیں، گانے باجے سننے میں ڈرتے نہیں ہیں، بد نگاہی کرنے میں نہیں ڈرتے۔ اسی طرح ایک اور پرابلم ہے کہ ہم جھوٹ بولنے سے بھی ڈرتے نہیں ہیں، بلکہ بعض اوقات ہمیں ابھارا جاتا ہے، بول دینا نا یار، بول دینا نا، نکل جائیں گے۔ اسپیشلی جب پولیس والا پکڑ لیتا ہے تو زیادہ جھوٹ بولتا ہے۔ لائسنس، وہ گھر بھول گیا، الگ گھر نہیں بھولے، ہے ہی نہیں، بھولیں گے کہا، ڈاکیومنٹ تھے تو صحیح، پھر اس کے سامنے ڈرامہ بازی کریں گے، اور نہیں تھے، پتہ ہے آپ کو نہیں تھے، وہ معافی چاہتا ہوں، وہ بس وہ دوست کو گاڑی دی تھی اس کے پاس رہ گئے۔ ڈرتے ہی نہیں ہے کہ ہمیں جھوٹ بولیں گے تو اللہ نہ کرے بس اللہ ناراض ہو گیا تو ہمارا بنے گا کیا قیامت کے دن۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس کو سب پتہ نہیں ہے پولیس والے کو، یہ آپ پہلے آدمی تھوڑی ملے تھے، آپ کا 420واں نمبر آپ کا تھا، اس سے پہلے کہ لوگ جھوٹ بول بول کے نکل گئے، اس کو تجربہ ہو چکا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، کئیوں کو پتہ ہے۔ اسی طرح آفس میں لیٹ جائیں گے، جھوٹ بول دیں گے، لیٹ ہو گئے آپ، کیا کریں، ماں بیمار تھی، بچہ بیمار تھا، فلاں بیمار تھا، موٹر سائیکل پنچر ہو گئی، رش بہت تھا سر، رش بہت تھا، بھیڑ میں پھنس گیا تھا، حالانکہ کچھ بھی نہیں تھا، سیدھی سی بات ہے کہ آنکھ لیٹ کھولی تھی،
دیر سے اٹھا تھا، دیر سے نکلا تھا، دیر سے پہنچا ہوں. یہ سیدھی سی بات تھی. لیکن ہمیں جھوٹ بولنے میں کوئی جھجک ہی نہیں ہے. یعنی میں جو آج آپ کو عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ کہ جھوٹ بولنے میں جھجک ہی نہیں ہے. مال بیچتے ہوئے جھوٹ بول دیا، کہیں لیٹ پہنچے تو جھوٹ بول دیا، امی ابو نے پوچھا کہاں رہ گئے تھے، جھوٹ بول دیں گے، بیوی پوچھے گی کہاں رہ گئے تو جھوٹ بول دیں گے، بیوی کو شوہر پوچھے کیا کر رہی تھی تو وہ جھوٹ بول دے گی. یعنی ایسا لگتا ہے کہ جھوٹ بولنے میں کوئی آسرا ہی نہیں ہے، کہ جھوٹ بھی کوئی گناہ ہے، جھوٹ کا کوئی عذاب ہے، جھوٹ کی وجہ سے میں اللہ پاک کے نزدیک جھوٹا لکھ دیا جاؤں گا. اور بعض تو ایسے جھوٹے ہوتے بدقسمتی کے ساتھ کہ ان کی سچ بات پر بھی بھروسہ کرنے کا دل نہیں کرتا، ان کا جھوٹ ہی مشہور ہو جاتا ہے. یار یہ آدمی جھوٹا ہے، یہ جھوٹ ہی بولتا ہے، جب دیکھو غلط بیان نہیں کرتا ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے سامنے جو میں نے حدیث سنائی، مسلم شریف کی حدیث بھی سنائی اور میں نے بخاری شریف کی حدیث بھی سنائی ہے. دونوں حدیثوں میں سچ کی فضیلت ہے اور جھوٹ کی تباہی ہے، کہ سچ یہ جنت کی طرف لے کے جاتا ہے اور جھوٹ یہ جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے. اگر ایک مسلمان کو پوچھے کہ تمہیں جنت میں جانا ہے کہ جہنم میں، تو ڈیفینیٹلی مسلمان نے یہ کہنا ہے جنت میں جانا ہے. مسلمان کو پتا ہے کہ جہنم کس قدر ہولناک اور کس قدر بھیانک مقام ہے، وہ کس قدر عذاب ہے. ہمیں ڈرایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم جھوٹ بولو گے تمہیں جھوٹ جہنم میں ہی لے جائے گا، مگر ہم ڈرتے نہیں ہیں. ہم سمجھتے کہ جھوٹ بولیں گے تو ہم نکل جائیں گے. حالانکہ میں آپ کو بتاؤں جھوٹ بول کے بندہ نکلتا نہیں ہے، پھنس جاتا ہے. جھوٹے کا حافظہ بھی نہیں ہوتا. اسے 2 بار پوچھو تو تیسری بار میں بھی اس کی بات دوسری ہوتی، کیونکہ اسے سچ بات بتائی نہیں تھی. وہ تو ہر بات گڑھ کے بیان کرتا ہے، وہ تو کہانی سناتا، افسانہ سناتا ہے. اس کو تیسری بار پوچھو کیا ہوا تھا تو وہ پوچھے گا، پہلے اپنے آپ سے پوچھے گا، پہلے اپنے آپ سے بات کرے گا میں نے شروع میں 2 دفعہ کیا کہا تھا. اس کو یاد آئے گا تو وہ تیسری بار صحیح بولے گا، ورنہ 3 بار اس کی بات غلط ہوتی ہے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک آپ کو اور مجھے سچ بولنے کی عادت عطا فرمائے اور ہم سچ ہی بولتے رہیں، سچ ہی بولتے رہیں. انشاءاللہ سچ بولتے رہیں گے. میرے رب نے چاہا تو اللہ پاک کے نزدیک ہم صدیق لکھ دیے جائیں گے. ورنہ ایسا نہ ہو کہ جھوٹ کی عادت ہمیں اللہ پاک کے نزدیک قذاب لکھ دے، سب سے بڑا جھوٹا. کس قدر یہ خوفناک بات میں نے آپ سے کی ہے. حدیث میں جو آیا ہے، اگر اللہ کے تھانے میں لکھ دیا جائے کہ یہ آدمی بلیک لسٹ ہے، اب مجھے بتائیے کیا حال ہوگا. ایئرپورٹ پہ لکھ دیا جائے کہ یہ آدمی بلیک لسٹ ہے، آپ کے ڈاکیومنٹ میں لکھ دیا جائے یہ آدمی بلیک لسٹ ہے، خاندان میں لکھ دیا جائے یہ آدمی بلیک لسٹ ہے. کتنا ڈر لگتا ہے کہ یار میں بدنام ہو جاؤں گا. اللہ پاک کے نزدیک جو قذاب لکھ دیا جائے، جھوٹا لکھ دیا جائے، سب سے بڑا جھوٹا، کس قدر اس کے لیے تباہی ہے. اللہ پاک آپ کو اور مجھے سچ بولنے کی عادت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے دیکھا 2 شخص میرے پاس آ کر کہنے لگے کہ جس شخص کو آپ نے شبع میرا دیکھا کہ اس کے جبڑے چیڑے جا رہے تھے، اس کے جبڑے چیرے جا رہے ہیں، وہ بہت جھوٹا آدمی ہے. ایسی بے پر کی اڑاتا ہے، یعنی اتنی جھوٹی اور غلط باتیں وہ اڑاتا ہے کہ اس کا جھوٹ اطراف عالم میں پھیل جاتا ہے، یعنی ساری دنیا میں اس کا جھوٹ پھیل جاتا ہے. پس قیامت کے دن، پس قیامت تک اس کے ساتھ یہی کیا جاتا رہے گا. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. میں ایک آپ کو مشورہ دیتا ہوں، جتنے بھی اسلامی بھائی یہاں موجود ہیں اور جو مدنی چینل پر موجود ہیں، ایک پریکٹیکل کرتے ہیں. انگلی ہاتھ ڈالیں یا انگلی ڈالیں، ہاتھ ڈالیں، کوئی نہیں ڈالیں، اور کھینچے، تھوڑا کھینچے. درد ہو رہا ہے، درد ہو رہا ہے. اب سوچئے کہ جب جھوٹے شخص کو یہاں سے پکڑ کر اس کا جبڑا کھینچ کر گدی تک لایا جائے گا اور پھر یہاں سے کھینچ کر گدی تک لائے گا یہاں تک کہ صحیح ہو جائے. اب بتائیے کہ یہ سزا کتنی بڑی ہے. یہ جھوٹے کا انجام ہے.
کہ اس کا جوڑا کھینچا جائے گا. اتنی تکلیف ہوگی اور عذاب الہی. اچھا اب حدیث پاک میں ہے کہ بے پر کی اڑاتا ہے, ایسے ہی اڑا دیتا ہے. یعنی بے پر کی اڑانا, پرندہ پر پہ اڑتا ہے نا, بغیر پر کے کیا اڑے گا؟ یعنی نہ ہاتھ ہے نہ پیر ہے, کچھ بھی نہیں ہے, جھوٹی بات اڑا دیتے ہیں. اور یہ آج سوشل میڈیا کے دور میں یہ بات سمجھنا اتنا مشکل نہیں ہے. آج کئی ایسے لوگ ہیں جن کا پروفیشن ہی یہی ہے, جھوٹی باتوں کو عام کر دینا, پھیلا دیں گے, وائرل کر دیں گے, سوشل پیج پہ ڈال دیں گے, فیس بک پہ ڈال دیں گے, یوٹیوب پہ ڈال دیں گے, اپنے سوشل دیگر پیجز پہ وہ ڈال دیں گے, اور ایسی جھوٹی بات ڈال دیں گے, آدمی پھنس جاتا ہے. لوگوں کو بدنام کرتے ہیں, عزتوں سے کھیلتے ہیں, یا پھر ایسی باتوں کو بغیر تصدیق کے آگے بڑھا دیتے ہیں. تو سنیے کہ اس شخص کے کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ سنی سنائی بات آگے کر دے, بغیر تحقیق ہم بات آگے کر دیتے ہیں. ہمیں ایک پوسٹ آتی ہے, اس پوسٹ پہ کسی کے بارے میں لکھا ہوتا ہے اور ہم آگے بڑھا دیتے ہیں, ابھی اتنا عام ہو گیا, یہ اتنا عام ہو گیا ہے, کچھ سمجھ نہیں آتی کہ اس کو قابو کیسے کرے سوشل میڈیا کو. ہمیں سمجھ ہی نہیں پڑتی. ہم معاذ اللہ میں لیتے ہیں, اس میں کیا پرابلم ہے, کیا گناہ ہے؟ ارے اب گناہ کی بات آگے بڑھا رہے ہیں, گناہ کی بات اب آگے پھیلا رہے ہیں. آپ کو اتنی سمجھ نہ آئی کہ یار یہ بات مجھے آگے کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. آپ کے ہاتھ میں ایک موبائل ہے اور آپ کے ہاتھ میں ایک پوسٹ آتی ہے موبائل پر جس میں آپ کا نام لکھا ہے, آپ کا نام لکھا ہے, اور آپ کے نام کے آگے لکھا ہے یہ شخص بہت برا آدمی ہے, پیسے کھا جاتا ہے. ہو آپ یہ بتائیں کہ اس کو آپ آگے بڑھائیں گے کہ وہی دبائیں گے؟ اگر سچ ہے تبھی دبا دیں گے, جھوٹ ہے تو افسوس ضرور ہوگا, مگر دبائے نہیں گے, مطلب اس کو آگے نہیں بڑھانا. کیا آپ آگے بڑھا دیں گے؟ مومن وہی جو اپنے لیے پسند کرتا ہے, اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے. آپ اپنے لیے تو یہ پسند کرتے میں بدنام نہ ہو جاؤں, میں رسوا نہ ہو جاؤں, میری بات مارکیٹ میں نہ آ جائے, میں مطلب ذلیل و خوار نہ ہو جاؤں, لوگ مجھے برا نہ کہیں. اور دنیا بھر کی باتیں ہم جو اپنے موبائل کے ذریعے دنیا بھر میں عام کر رہے ہوتے ہیں. معاذ اللہ سما معاذ اللہ, بعض لوگ تو حدیثیں کر دیتے ہیں, جھوٹی حدیثیں کر دیتے ہیں. نیچے لکھ دیں گے بخاری. ارے بھائی کہاں تھا بخاری میں یہ؟ تو ہم بھی نیچے دیکھتے بخاری لکھا ہوا ہے, ہم بھی لکھتے تھے نیچے, ہم بھی دیکھتے مسلم لکھا ہوا ہے, ہم بھی دیکھتے فلاں کا قول لکھا ہوا ہے. تصدیق ہمارے پاس نہیں ہوتی. تو آپ کہیں گے یار تصدیق کیسے کریں؟ آپ دیکھیں آیا کہاں سے, ذریعہ کون سا ہے. میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. دعوت اسلامی کے پیج سے ایک چیز آتی ہے, پوری تفتیش کے بعد آتی ہے, کتابوں کی تحقیق کے بعد آتی ہے. جمعہ مدنی پھول آتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے دعوت اسلامی کے جو سوشل پیجز ہیں اس پر مدنی پھول آتے رہتے ہیں, حدیثیں آتی ہے, اقوال آتے ہیں, ویڈیوز آتی ہے. اس کے پیچھے پورا ایک سسٹم بنا ہوا ہے. یہ حدیث غلط تو نہیں آ گئی ہے, یہ ارشاد غلط تو نہیں ہے, اس کی تصدیق ہوتی ہے, اس کے بعد وائرل کیا جاتا ہے. اب آپ کے پاس جو سورس آف انفارمیشن ہے, وہ سورس آف انفارمیشن اتنی آتھینٹیکیٹ ہے, اتنی وہ مطلب ویریفائڈ ہے کہ اب آپ اس کو آگے بڑھا دے تو کوئی پرابلم نہیں ہے کہ یہ میں نے آگے کیا بڑھا دیا, کیونکہ انشاءاللہ وہاں غلطی کی گنجائش نہ ہونے کے برابر ہے. لیکن اب جس کی پوسٹ آپ جانتے بھی نہیں کہ یہ ہے کون بھیجنے والا, یہ مسلمان بھی ہے یا نہیں ہے, کسی کو بھی نہیں جانتے, اور آپ دھاڑ کر کے پوسٹ آگے بڑھا دیتے. کسی کی بچی بدنام ہو گئی, کسی کا بھائی بدنام ہو گیا, کسی کا بیٹا بدنام ہو گیا, کسی کی بیوی بدنام ہو گئی, کسی کا کاروبار تباہ ہو گیا. آپ کی صحت پر کیا فرق پڑا؟ آپ نے تو اس کی پوسٹ آگے بڑھا دی. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, جس سے یہ کام کیا ہوتا سب سے پہلے, وہ بے پڑھ کی اڑاتا ہے اور لاتا ہے کہ لوگ اس کو پھر وائرل بھی کرتے تھے. یہ وائرل تو میں نے آج کی مثال دی ہے آپ کو, ورنہ سنی سنائی بات آگے کر دینے کا تو رجحان پرانا ہے, نیا تھوڑی ہے. مگر وہ کیا 10 15 20 50 100 تک بات جاتی تھی. آپ کو احساس ہوا, آپ نے جا کر 25 50 100 کر کہہ دیا. مجھے یاد ہے آج سے کچھ عرصے پہلے, شاید 20 سال پہلے کی بات ہے, ایک اسلامی بھائی کو کسی کے بارے میں غلط فہمی ہو گئی تھی, کسی شخص کے بارے میں اسے غلط فہمی ہو گئی تھی. تو انہوں نے, اس وقت واٹس ایپ کا دور شاید نہیں تھا, ایس ایم ایس کا دور تھا نا, پہلے ایس ایم ایس ہوتے تھے موبائل پر, واٹس ایپ تو تھا نہیں. ہم ایس ایم ایس کے ذریعے میسج آگے بھیجا کرتے تھے. تو انہوں نے ایس ایم ایس کے ذریعے لکھ دیا کہ فلاں فلاں شخص کے بارے میں میرا یہی ذہن ہے. تھوڑے دنوں کے بعد دوبارہ میں نے اس کا ایس ایم ایس پڑھا
اور جتنوں کو انہوں نے ایس ایم ایس کیا تھا سب کو ایس ایم ایس کیا کہ میں نے جو اس سے پہلے یہ والا ایس ایم ایس تو کیا تھا کہ فلاں شخص کے بارے میں میرا یہ ذہن ہے، فلاں شخص ایسا ہے، میری غلط فہمی تھی، میں مس گائیڈ ہو گیا تھا، ایسا نہیں ہے، یہ فلاں فلاں ایسا شخص ہے، اور میں انہی کا مطلب ان کے ساتھ انہوں نے اپنا ایک جو کنسرن تھا وہ انہوں نے قائم کرنے کی بات کی. یعنی جتنوں تک انہوں نے بات پہنچائی تھی ان کے خیال میں کہ میرا ایس ایم ایس یہاں تک گیا ہوگا، انہوں نے کوشش کی کہ اتنوں تک بات پہنچا دے کہ میری یہ بات غلط تھی، صحیح بات یہ جو میں نے ابھی کی ہے. ابھی یہ ایک مثال میرے کو یاد آ گئی تو میں نے آپ کو بیان کر دی. ابھی ہم کرتے کب ہے یہ؟ اچھا غلط پوسٹ تھی، جھوٹی تھی، اوئے اوئے اوئے، اچھا چلو آگے احتیاط کرے گا. ارے خدا کے بندو احتیاط کریں گے صحیح بات ہے، مگر یہ جو آگے بڑھا دی اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اور یہ جو اللہ نہ کرے جھوٹ چلتا رہے گا اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک ہمیں جھوٹ کی آفت سے محفوظ فرمائے اور ہمیں سچ بولنے کی اللہ پاک عادت عطا فرمائے کہ سچ بولنے کی بڑی فضیلت ہے، جھوٹ ترک کرنے کی، جھوٹ چھوڑ دینے کی بھی بڑی فضیلت ہے. حدیث پاک میں جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے اور وہ باطل ہے، یعنی چھوڑنے کی چیز ہے، جھوٹ ہے ہی چھوڑنے کی چیز. جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے اس کے لیے جنت کے کنارے میں مکان بنایا جائے گا. جھوٹ بولنا جھوٹ کچھ بھی ہو جائے گا، مبالغہ کچھ بھی ہو جائے، جھوٹ بول کے بندہ پھنس جاتا. ایک ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کی بات تھی، تعلیم کا ٹائم، ایگزامینیشن ہو رہے تھے تو بڑا لوڈ تھا، چھٹیاں وٹیاں بہت ہو گئی تھی، تو بورڈ نے فیصلہ کیا کہ اتوار کو بھی پیپر لیا جائے گا. چلو پھر سنڈے کو بھی پیپر لیا جائے گا. تو سنڈے کو بھی کلاس روم ایگزامینیشن ہال تھا. ایک اسٹوڈنٹ 8 بجے پیپر تھا، وہ 9 بجے پہنچا. تو جیسے اسٹوڈنٹ 9 بجے پہنچا تو وہ فوراً آ کر کلاس میں داخل ہونے لگا کہ سپلیمنٹری پیپر اٹھاؤ اور میں پیپر دینا شروع کروں. تو اس کو سر نے کہا بھائی کہاں ہو، 8 بجے کا ٹائم تھا، 9 بج رہے ہیں، کدھر رہ گئے تھے، ٹائم ختم ہو گیا. اس نے کہا سر میری آنکھ نہیں کھلی تھی، میں لیٹ ہو گیا، پلیز سر. کیا کہا اس نے؟ سر میری آنکھ نہیں کھلی تھی، میں لیٹ ہو گیا، میں دیر سے میری آنکھ کھلی، سوری سر، پلیز مجھے جانے دیں. سر نے دیکھا کہ یار یہ لڑکا سچ بول رہا ہے. کہا ٹھیک ہے جاؤ پیپر دو. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور لڑکا دوڑا آیا، اس نے بھی کاپی اٹھائی. سر نے پوچھا بھائی کہاں ہو، کہاں جا رہے ہو، کیا کرنے جا رہے ہو؟ کہا سر پیپر. بیٹا گھڑی دیکھیے 9:15 ہو رہے ہیں، لیٹ ہو گیا. کہا سر بس وہ اتنا ٹریفک تھا سر، اتنا ٹریفک تھا راستے میں پھنس گیا سر، موٹر سائیکل کہاں لے کر چلوں؟ سر نے کہا اچھا بیٹا بہت ٹریفک تھا، بیٹا پتہ ہے آج سنڈے، اب تو چھٹی ہے. ارے ہاں سر، او سر وہ پنچر ہو گئی تھی موٹر سائیکل پنچر ہو گئی تھی. اچھا بیٹا موٹر سائیکل پنچر ہو گئی، بیٹا اب جا تو بھی پنچر ہو جا. اس کو فارغ کر دیا. سچ نے اس کو بٹھا دیا، جھوٹ نے اس کو فارغ کروا دیا. وہ جھوٹا بہانہ بناتا تھا. اس لیے کبھی بھی اپنے ماں باپ کے آگے بھی جھوٹ نہ بولیں. اگر امی ابو پوچھتے کہاں رہ گئے تو بتا دے میں یہاں چلا گیا تھا. جھوٹ نہ بولیں، ہمیشہ سچ بولیں. آپ آفس میں لیٹ ہو گئے، سچ بتا دیں. ماں کو مار دیا، پتہ نہیں ایک بار ماں کو ماریں گے، پھر دوسری بار ماں کا تیجا کرائیں گے، پھر ایک بار خالہ کا انتقال کرائیں گے، پھر بیچاری بوڑھی نانی 2 دفعہ مار دی تھی. اب یہی نہیں پتا چلا کہ نانی کا پہلے میں نے انتقال کا بولا تھا کہ دادی کا بولا تھا. تو وہ تو سر کو یاد تھا کہ سر وہ دادی کا انتقال بولا، پچھلے ہفتے تو بیٹا دادی کا انتقال ہوا تھا. نہیں سر وہ نانی کا انتقال ہو گیا تھا. اچھا یعنی بیمار کر دیں گے، ماں بیمار کر دیں گے، بیوی بیمار کر دیں گے، اپنا پیٹ خراب کر دیں گے، اپنا دماغ خراب کر دیں گے. یہ سارے مسائل ہو گئے. اب یہ بھی آفس سے پتا چل جاتا ہے کہ یار یہ جھوٹ بولتا ہے. جلدی جانا ہے سر، جلدی جانا ہے. کیوں جلدی جانا ہے سر؟ وہ ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لیا ہوا ہے. چاہیے میں وہ باتیں بتا رہا ہوں جو بہت پریکٹیکل ہیں، ہمارے عام ہیں، لکھ کر دے دیں گے. بچہ چھٹی کر گیا، 3 دن 4 دن اسکول کی چھٹی ہو گئی، مدرسے کی چھٹی ہو گئی. اب بچے نے کہا امی کو، امی قاری صاحب
غصہ کریں گے، سر ڈانٹیں گے، پنشمنٹ ہوگی، امی بھی لکھ دے گی بچہ 3 دن سے بخار میں تھا اس لیے اس کی معذرت قبول کر لی جائے۔ ارے ماں بچہ بخار میں نہیں تھا، بیمار نہیں تھا، تم کیوں بچے کو سکھا رہی ہو کہ بیٹا اگر بچنا ہے تو جھوٹ بول دیا کر؟ یہ ٹریننگ کس نے کی؟ ماں نے کی، ٹریننگ باپ نے کی۔ ہوم ورک نہیں ہوا، ماں باپ سے جھوٹی سائن لے لی۔ ماں باپ جھوٹی سائنیں کرتے ہیں، خود ہوم ورک کر کے دے دیں گے، الٹی سیدھی لائنیں بنا کر کے لگے گے یہ بچے نے بنایا ہے۔ دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، اس طرح کی چیزوں کی ٹریننگ ہم کر رہے ہیں اپنے بچوں کی۔ موبائل پہ گھنٹی بجی، ابو نے دیکھ لیا، بیٹے کو بولا بیٹا موبائل اٹھا لو۔ کیا بولو؟ بولا ابو سو گئے۔ بیٹا بھی بچہ تو بچہ ہی ہوتا ہے، جی بیٹا ابو ہے، ابو نے کہا ہے کہ بیٹا بول دو ابو سو گئے، تو یہ بھی ابو کو بھی سلا دے گا نا۔ اب اس کو پتا ہے کہ ابو بھی جھوٹ بولتے ہیں، ماں بھی جھوٹ بولتی ہے، سارے جھوٹ بولتے ہیں معاذ اللہ، یعنی جو میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں۔ اب بچہ بھی جب پکڑا جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے۔ پتا تھا ماں باپ نے بھی یہی کیا تھا، مجھے سکھایا یہی کیا تھا۔ امی ابو کے لیے جھوٹ بولتی تھی، ابو امی کے لیے جھوٹ بولتے تھے، دونوں ماں باپ کو جھوٹ بولتا دیکھا تھا ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو میرے پیارے صاحب، اگر آپ سچ کا ماحول بنانا چاہتے ہیں تو میں تو سب سے پہلے پیرنٹس کو ریکویسٹ کروں گا، پلیز ہمیشہ سچ بولیں اور بچوں کو سچ سکھائیں۔ اچھا بچہ بعض اوقات بہت چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، اللہ پاک میرے امیر سنت کو سلامت رکھے، ان کا سایہ دراز فرمائے۔ جب ان کے آگے کوئی چھوٹا بچہ بھی ایسی بات کرتا ہے نا جو جھوٹی ہوتی ہے تو آپ فوراً اس کو ٹوکتے ہیں، بیٹا سچ بولو، سچ بولو، سچ بولو، ہے نا؟ اس کو سچ کی تربیت کی جاتی ہے۔ میں نے دیکھا، میرے سنت دیکھ رہے تھے ایک بچے کو، وہ بچہ پودے پر پانی ڈال رہا تھا، پانی ڈالنے کی گنجائش تھی نہیں، تو ابھی اس نے فرمایا بیٹا پانی ابھی نہیں ڈالو، پانی ڈالنے کا ٹائم ہی نہیں ہے۔ تو بچے نے کہا نہیں وہ پودے پر پانی ڈالنا چاہیے، تو امیر سے فرمایا بیٹا پانی ڈالنے کے لیے، پودے پر پانی ڈالنے کے لیے پانی نہیں ڈال رہے ہو، آپ پانی اس لیے ڈال رہے ہو کہ آپ کو مزہ آ رہا ہے۔ آپ سچ بولو کہ میں پانی مزے کے لیے ڈال رہا ہوں نہ کہ پودے کے لیے ڈال رہا ہوں۔ اب میں دیکھ رہا تھا کتنی خوبصورت تربیت ہے یہ بات، بظاہر آپ کو چھوٹی نظر آئے گی لیکن اس بچے کو آئندہ کے لیے کیسا سبق مل گیا کہ میں نے گھما پھرا کر بھی بات نہیں کر رہی ہے، میں نے سیدھی بات کرنی ہے۔ یہ ہوتی ہے تربیت، اور یہ ہوتا ہے بڑوں کا کام کہ بچہ شروع سے سمجھ جائے کہ میں نے یہ بولنا ہے، میں نے یہ نہیں بولنا، میں نے کرنا ہے، یہ نہیں کرنا۔ تو اللہ پاک ہمیں سچ بولنے کی عادت عطا کر دے۔ تو سچ بولیں گے انشاءاللہ، سچ بولیں گے انشاءاللہ، اور سچ ہی بولیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب۔ اور اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ اب سچ بولنے کی عادت بنانے کے تعلق سے میں یہاں پر کچھ آپ کو مدنی پھول بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس آیت سے نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کا بھی ثبوت ملتا ہے، کیونکہ ان کے ساتھ ہونے کی صورت ان کی صحبت اختیار کرنا بھی ہے، اور ان کی صحبت اختیار کرنے کا ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ ان کی سیرت، کردار اور اچھے اعمال دے کر خود کو بھی گناہوں سے بچنے اور نیکیاں کرنے کی توفیق مل جاتی ہے۔ تو یہ سچ لوگ ہوتے ہیں، یہ سچ بولتے ہیں۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں نیک بن جاؤں اور سچ بولنے کی میری عادت آ جائے، اس کا کام یہ ہے کہ وہ اچھی صحبت اختیار کر لے، نیک لوگوں کے ساتھ رہے، سچوں کے ساتھ رہے۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ وابستہ رہو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آپ کو پتہ ہے یہ شخص جھوٹ بولتا ہے، ہم کو ضرورت کیا ہے اس کے ساتھ دوستی کرنے کی، اس کے تو اٹھنے بیٹھنے کی؟ ہم سچ، اچھا یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہم سچ بولے کہ نہیں بولے، یہ نہیں ہوتا۔ سچ کی تعریف یہ ہے کہ خلاف واقع، یعنی جو بات نہیں ہوئی اس کے خلاف بات کرنا، یہ ہوتا ہے جھوٹ۔ یہ جھوٹ کی تعریف ہے، خلاف واقع، یعنی جو واقعہ ہوا ہی نہیں ہے، جو بات ہوئی نہیں ہے اس کے بارے میں کہہ دینا کہ ایسا ہوا ہے، یہ اس کو کہتے ہیں جھوٹ۔
اللہ پاک ہمیں جھوٹ کی آفتوں سے بچائے، اور سچ بولنے کی عادت کے لیے ہمیں سچوں کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ انشاءاللہ اچھوں کی صحبت تمہیں اچھا بنائے گی، بروں کی صحبت تمہیں برا بنائے گی۔ اگر ہم جھوٹوں کے ساتھ رہیں گے تو جھوٹ کی عادت ہو جائے گی، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں یار یہ جھوٹ بولتا ہے، اس کے ساتھ کو فرق ہی نہیں پڑتا، یہ تو بچ جاتا ہے جھوٹ بول 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 کر، مگر ہم یہ نہیں جانتے کہ یہ جھوٹ بول کر آگے جا کر پھنسے گا، دنیا میں بھی پھنس سکتا ہے، قبر میں بھی پھنس سکتا ہے، قیامت کے دن بھی پھنس سکتا ہے۔ اچھوں کی صحبت، کیونکہ جھوٹوں کی صحبت نے ہمیں جھوٹ بولنے پر مجبور کر دیا۔ اللہ کرے میری یہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے اور آپ اس کو قبول کر لیں، اور اپنے آس پاس دیکھیں کہ میری صحبت کیسی ہے، میری دوستی کیسی ہے، میں اٹھتا بیٹھتا کس کے ساتھ ہوں۔ اچھا بننے کے لیے، سچا بننے کے لیے، نیک بننے کے لیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کر لے۔ بہترین فارمولہ ہے، شارٹ کٹ ہے نیک بننے کا، شارٹ کٹ ہے یہ۔ آپ تجارت کرتے ہیں، آپ نیک لوگوں کے ساتھ رہیں۔ بھائی تجارت کرنے والے سارے کے سارے گندے و برے لوگ تو نہیں ہیں نا، آپ کے محلے میں سارے کے سارے تو برے لوگ نہیں ہیں، آپ کی خاندان میں آس پاس میں سارے کے سارے برے لوگ تو نہیں ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں جیسا ہوں مجھے دوست بھی ویسا مل جاتا ہے، اور یہ فطرت بھی ہے کہ بندہ ایسوں سے دوستی کرتا ہے جس سے اس کی میچنگ ہو جاتی ہے۔ ہر ایک سے دوستی کیا کرتا ہے؟ کلاس کے اندر 25-50 لڑکے ہوتے ہیں، سب کے ساتھ تھوڑی دوستی ہوتی ہے، سب کے تو نام ہی نہیں پتا ہوتے۔ 2-5-10 لڑکوں سے دوستی ہو جاتی ہے کیونکہ اپنی میچنگ ہو جاتی ہے، میرے دماغ کا آدمی ہے، میرے ذہن کا آدمی ہے، میری اس کی عادتیں ملتی ہیں، تو آدمی ویسے دوستی اسی سے کرتا ہے جس سے عادتیں ملتی ہے، کچھ نہ کچھ میچنگ ہوتی ہے تبھی دوستی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کوا کوے کے ساتھ ہی رہے گا، کوا کبھی کبوتر کے ساتھ نہیں ہوگا، کبوتر کبوتر کے ساتھ ہی رہتا ہے، چیریاں چیریاں کے ساتھ رہتی ہیں۔ یہ آپ دیکھ لیں، جو جانور ہوتا ہے وہ اپنے جانور کے ساتھ رہ رہا ہوتا ہے، وہ اس کے ساتھ میچنگ کر رہی ہوتی ہے۔ ایک بزرگ لکھتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک دن کوا اور کبوتر ساتھ اڑ رہے تھے، مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ کوا اور کبوتر کیسے ساتھ اڑ رہے ہیں۔ قریب جا کر دیکھا تو پتا چلا کہ دونوں لنگڑے تھے، تو ان دونوں کے لنگڑے پن نے دونوں کو ایک بنا دیا کہ دونوں کو یہ بھی لنگڑا میں بھی لنگڑا، چل دوستی ہو گئی دونوں کی۔ تو کوئی ایک چیز میچ کر گئی، لنگڑا پن میچ کر گیا۔ اب ہم اگر سچے ہیں میرے پیارے سمجھ تو ہمیں سچوں کی دوستی اچھی لگے گی، ہمیں ایسوں کی دوستی اچھی لگتی جو گھماواتا ہوا پھراتا ہے، فلمیں دکھاتا ہے، الٹے سیدھے خرچے کرتا ہے، تفریح کرواتا ہے، الٹی سیدھی جگہوں پر لے جاتا ہے، ہمیں لگتا ہے یہ دوست اچھا ہے۔ ایسا نہیں ہے، حدیث پاک میں ہے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ دیکھو تو کس سے دوستی کر رہے ہو، اور یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کا دوست کا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اچھی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لہذا یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ ہماری دوستی کس سے ہے، ہماری صحبت کون سی ہے۔ حضرت سیدنا عمر، اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سچے دوست تلاش کرو اور ان کی پناہ میں زندگی گزارو، کیونکہ وہ خوشی کی حالت میں زینت اور آزمائش کے وقت سامان ہے، اور کسی گناہگار کی صحبت اختیار نہ کرو ورنہ اس سے گناہ کرنا ہی سیکھو گے۔ اتنی خوبصورت بات کی ہے میرے آقا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ آخر کا جو جملہ تھا اس کو دوبارہ غور کریں، کسی گناہگار کی صحبت اختیار نہ کرو کہ اس کے ساتھ تم گناہ کرنا ہی سیکھو گے۔ بے نمازی کے ساتھ آپ بیٹھیں گے تو بے نمازی بنیں گے، فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو فلمیں ڈرامے دیکھیں گے، بد نگاہیاں کرنے والوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو بد نگاہیاں کریں گے۔ یہ ہوتا ہے۔ ماں باپ کے نافرمانوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو ماں باپ کی نافرمانیاں کریں گے۔ عالم کے ساتھ علماء اہل سنت کی صحبت میں بیٹھیں گے، عاشقان رسول علماء اہل سنت، عاشقان صحابہ، عاشقان اہل بیت، عاشقان اولیاء، تو انشاءاللہ وہاں اس کی اپنی برکتیں ملیں گی۔ ایسے عاشقان رسول نیک لوگوں کے ساتھ، مبلغین کے ساتھ بیٹھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کی برکتیں ملیں گی۔ نیک اعمال کا رسالہ پور کرنے والوں کے ساتھ بیٹھیں گے، مدنی قافلوں کے مسافرین کے ساتھ بیٹھیں گے، مسجد میں آتے جاتے ایک نیک اسلامی بھائی کے ساتھ آپ کو اٹھنا بیٹھنا ہوگا، تو انشاءاللہ وہ آپ کو اپنے جیسا بنائے گا۔ اچھوں کی صحبت تجھے اچھا بنائے گی، برے کی صحبت تجھے برا بناتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 5 قسم کے آدمیوں کی صحبت اختیار نہ کرو، یعنی 5 قسم کے ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ تم نے نہیں اٹھنا بیٹھنا۔ نمبر 1، بہت جھوٹ بولنے والا شخص، کیونکہ تم اس سے دھوکہ کھاؤ گے۔ دوسرا، تم اسے دھوکہ کھاؤ گے، وہ سیراب یعنی صحرا میں پانی نظر آنے والی ریت کی طرح ہے، وہ دور والے کو تیرے قریب کر دے گا اور قریب والے کو دور کر دے گا، یعنی جھوٹے آدمی کے ساتھ نہیں رہنا۔ میں آسان کر دیتا ہوں آپ کو، جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ جھوٹا ہے، بس آج آپ طے کر لیں، فائنل کر لیں، آپ اس کے ساتھ آپ نے صحبت نہیں رکھنی۔ مسلمان ہے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، جو ایک حق مسلم ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن یہ جو ہماری دوستیاں ہو جاتی ہے نا، صحبت ہو جاتی ہے، گیدرنگ ہو جاتی ہے، فرینڈ سرکل ہو جاتا ہے، یہ ہمارے لیے تباہی پیدا ہے۔ تو آج آپ فائنل فیصلہ کر لیں، میں جھوٹوں کے ساتھ دوستی نہیں رکھوں گا۔ آج فائنل فیصلہ کر لیں، میں نے جھوٹوں کے ساتھ دوستی نہیں رکھنی، بس جھوٹا میرا دوست نہیں ہو سکتا، یہ جھوٹا ہے، یہ مجھے دھوکہ دے گا، یہ جھوٹ بولتا ہے، کل مجھے بھی دھوکہ دے گا، جھوٹ بولے گا، جھوٹ بول کے دھوکہ دے دے گا۔ نمبر 2، بے وقوف آدمی، کیونکہ اس سے تمہیں کچھ بھی حاصل نہ ہوگا، وہ تمہیں نفع پہنچانا چاہے گا لیکن نقصان پہنچا بیٹھے گا، بے وقوف شخص۔ نمبر 3، بخیل شخص، کنجوس، کیونکہ جب تمہیں اس کی زیادہ ضرورت ہوگی تو وہ دوستی ختم کر دے گا۔ اللہ پاک ہمیں سخی دوست عطا کرے، خود بھی سخاوت کرے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض دوست ایسے ہوتے ہیں، جا کے چائے پیئیں گے، چائے پینے کے بعد وہ چپ چاپ باہر نکل جائے گا۔ جب آپ بل پیمنٹ کر کے باہر نکلو گے، ارے بل پیمنٹ کر دیا، ارے مجھے کہتے تھے یار، تمہیں نہیں پتا تھا بل پیمنٹ کیا جاتا ہے، مفت میں تھوڑی چائے تھی۔ یہ مطلب ایسے نہ کبھی پیٹرول بھرا کر دیں گے، نہ کبھی آفر کریں گے کھانے پینے کے معاملے میں، گھومتے پھرتے رہو، بولے تم ہی خرچہ کرو، میں کچھ نہیں کروں گا۔ اللہ سخاوت عطا کرے، اور سخاوت بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے، نفسانی نہیں۔ گناہوں بڑے کام پہ خرچ کرنے کی میں اب آپ کو ترغیب نہیں دلا رہا، اللہ کے نام پر اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا۔ تو بخیل کی دوستی یعنی کنجوس کی دوستی اچھی نہیں ہوتی، اس کی صحبت سے بچنا ہے۔ نمبر 4، بزدل شخص، کیونکہ یہ مشکل وقت میں تمہیں چھوڑ کر بھاگ جائے گا، بہادر کی دوستی رکھو۔ اور نمبر 5، فاسق شخص، کیونکہ وہ تمہیں ایک لقمے یا اس سے بھی کم قیمت میں بیچ دے گا۔ کسی نے پوچھا کہ لقمے سے کم کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، لالچ رکھنا اور اسے نہ پانا، یعنی وہ تمہیں بیچ دے گا، وہ فاسق ہے، گناہگار شخص ہے، تمہارا لحاظ ہی نہیں رکھتا وہ۔ اللہ پاک پیارے صاحب سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے ان ارشادات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زندگی سنور جائے گی۔ کیا اسلامی بھائی، کیا اسلامی بہنیں، ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ وہ دیکھے کہ میں کس کے ساتھ اٹھ رہا ہوں، کس کے ساتھ بیٹھ رہا ہوں۔ آپ اس وقت بیٹھے سوچیں کہ آپ کی گیدرنگ کون سی ہے، آپ کی صحبت کون سی ہے، آپ کن کے ساتھ آتے جاتے ہو۔ ایون کہ بچپن سے ہی اپنے بچوں پر نظر رکھے کہ آپ کا بچہ کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ بعض اوقات بچے کی لینگویج تبدیل ہو جاتی ہے، ہم بولے یار یہ بچہ میرے گھر میں تو یہ لینگویج نہیں ہے، مگر یہ جہاں بیٹھ رہا ہے اٹھ رہا ہے وہاں اس کی لینگویج تبدیل ہو گئی ہے۔ تو ابھی سے اس کو کور کرے، اور ماں باپ اپنی صحبت دے بچوں کو اور اپنے پاس رکھے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہے، مدرسۃ المدینہ ہے، بچوں کے مدرسۃ المدینہ ہے، اس میں آپ بچوں کو لے کے جائیں، انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا۔ اللہ کرے کہ یہاں بھی دارالمدینہ کی برانچز کھلنا شروع ہو جائیں، اسکولنگ سسٹم یہاں بھی دعوت اسلامی کا آ جائے تو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ یا خوب مدارس المدینہ کھولنے بچوں کے، ایک ایک شہر کے اندر سینکڑوں مدرسۃ المدینہ کھولنے ہیں تاکہ بچے قرآن پڑھ سکیں، عاشقان رسول کی صحبت میں بیٹھ سکیں، پڑھیں گے انشاءاللہ، قرآن پڑھیں گے، قرآن سیکھیں گے، حفظ کریں گے۔ اور دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ کی ایک برکت یہ ہوتی ہے پیارے صاحب، تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت ہوتی ہے۔
یہ بہترین طریقہ ہے. یہ امیر سنت کو اللہ سلامت رکھے, انہوں نے اپنی قوم کی تربیت کی ہے کہ تربیت کیسے ہونی چاہیے. تو اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے, علماء کی صحبت میں بیٹھنا عبادت ہے. علماء کی صحبت ہے, علماء عاشقان رسول, علماء اہل سنت, ان کی صحبت میں بیٹھنا, جہاں عشق رسول بڑھے, عشق صحابہ بڑھے, عشق اولیاء بڑھے. دوسری حدیث میں ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے, جب تم جنت کے باغوں میں سے گزرو تو چر لیا کرو. عرض کی گئی, یا رسول اللہ جنت کے باغ کیا چیز ہیں؟ ارشاد فرمایا, علم کی مجالس. علم کی, یہ ابھی آپ جو بیٹھے ہیں نا, یہ علم کی مجلس ہے, یہ جنت کے باغ ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے ہم حسن ظن رکھتے ہیں. چن لیا کرو, اس میں سے لے لیا کرو, اور اسی طرح کی صحبت اختیار کرنی چاہیے جہاں علم کی مجلس ہو, علم دین سکھایا جاتا ہو, ہماری نمازیں درست ہوتی ہو, ہماری عبادات درست ہوتی ہو, ہماری عادتیں اچھی ہوتی ہو. ہم ایسوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے جہاں عادتیں ہماری خراب ہو رہی ہیں, اور ایسا ماحول ایسا ہی ہے میرے پیارے. اچھا اب دوستی نہ بھی ہو نا, اب یہ موبائل دوست بن گیا ہم لوگوں کا, ایسا دوست بن گیا کہ وہ تو 2-4 گھنٹے میں جان چھوٹ جاتی تھی, اس سے تو یہ بھی نہیں چھوٹتی. اچھا خرچہ ہی کراتا ہے, یہ دیتا ویتا تو ہے کچھ نہیں. اس کا ڈیٹا ختم تو خرچہ, بجلی کھاوے تو خرچہ, چارج کرا تو خرچہ, نیا خریدو تو خرچہ, خرچہ ہی خرچہ اس کا. یہ بھی اچھا ایسا عجیب دوست بنا دیا. اب یہ اس سے مل کیا رہا ہے آپ کو؟ چلو موبائل سے آپ کی دوستی ہو گئی, موبائل کے ساتھ آپ لے کر بیٹھ گئے. موبائل دے کیا رہا ہے؟ فلمیں دیکھ رہا ہے, فلمیں دے رہا ہے, گانے دے رہا ہے, بد نگاہیاں دے رہا ہے. کیا دے رہا ہے یہ موبائل آپ کو؟ خرابیاں دے رہا ہے. اب تو پرابلم یہ ہو گیا نا کہ اب تو دوستیاں بھی ختم ہونا شروع ہو گئی ہیں, سارے موبائل پہ لگے ہوئے. پہلے ماں باپ کو شکایت تھی کہ بیٹا باہر نہیں جاتا, یہ پہلے گھر میں نہیں آتا. پہلے ماں باپ کو شکایت کیا تھی؟ بیٹا گھر میں نہیں آتا. اب شکایت یہ کہ بیٹا باہر نہیں جاتا, گھر میں پڑا ہوتا ہے کمرے کے اندر, موبائل لے کر بیٹھا رہتا ہے. اب موبائل پہ کیا کر رہا ہوتا ہے وہ تو تبھی پتا چلے جب اچانک آپ گھر میں جاؤ, پورا جھٹکا لگتا ہے. کیا بھائی مکہ مدینہ دیکھ رہے تو کیوں جھٹکا لگا؟ حج اور عمرہ دیکھ رہے تو کیوں جھٹکا لگا؟ قرآن پڑھ رہے تو کیوں جھٹکا لگا؟ عبادت کر رہے تو کیوں جھٹکا لگا؟ مدنی مذاکرہ دیکھ رہے تھے, بیان سن رہے تھے, کیوں جھٹکا لگا؟ جھٹکا اس لیے لگا کہ ایسا دیکھ رہے تھے جو کسی کو دکھانے جیسا نہیں تھا. باتیں سنتے ماں باپ کی, کمرہ بند کر کے یہ حرکتیں کر رہا ہے. تو ہمارا یہ حال ہے کہ ہم کمرہ بند کر کے اب اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے, اور اس کے ساتھ بھی وہی کر رہے جو ہمارے دماغ کے اندر آیا ہے. یہ اپنا علاج کرنے کی میرے پیارے اسلامی آپ کو میں عرض کر رہا ہوں. اب آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے, آپ اکیلے میں بیٹھے ہوئے ہیں, بالکل اکیلے بیٹھے, موبائل آپ کے ہاتھ میں. اس موبائل میں میں بھی اس پہ بیان کر رہا ہوں, میرے سامنے موبائل ہے. قرآن کریم کی تفسیر میں سے حدیثیں پڑھ پڑھ کر میں آپ کو بیان کر رہا ہوں, ارشادات بزرگوں کے پڑھ پڑھ کر میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. میرے سامنے موبائل ہے. اب موبائل میرے ہاتھ میں, میں اکیلا ہوں, نیٹ بھی میرا پورا ہے, ڈیٹا بھی زبردست, پیسے ختم ہونے کا ڈر بھی نہیں ہے, 2, 5, 10 گھنٹے تک چلے گا. اب آپ سے ایک سوال ہے میرا, چٹاگونگ میں جمع ہونے والے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل پر دیکھنے سننے والے اسلامی بھائیوں, اسلامی بہنوں, آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. موبائل آپ نے اٹھایا, آپ کیا کھول کیا رہے ہیں؟ آپ کسی بھی سائٹ پر چلے گئے, کسی بھی سوشل پیج پر چلے گئے, آپ کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں؟ جو آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں نا, یہ آپ ہو, آپ یہ ہو. کسی اور کے بارے میں تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں کون ہوں, میں کیا ہوں, میں نے اس کے لیے آپ کو صرف ایک فارمولا دیا ہے, یہی بس نہیں ہے, مگر سمجھنے کے لیے بات کی ہے. آپ اکیلے میں ہیں, کیونکہ آپ کمرہ بند کر کے بیٹھے, کوئی بھی نہیں دیکھ رہا, مگر اے نادان, یہ بھول جاتا ہے تو کہ تیرا خدا تجھے دیکھ رہا ہے, اللہ پاک تجھے دیکھ رہا ہے. ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر کہتا ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب میں گناہ کر رہا تھا کیا اس وقت میرا رب مجھے دیکھ رہا تھا؟ یا رسول اللہ, جب میں گناہ کر رہا تھا کیا میرا رب مجھے دیکھ رہا تھا؟
آقا نے ارشاد فرمایا ہاں تیرا رب تجھے دیکھ رہا تھا. ہائے اسی وقت چیخ ماری اور ان کی روح ان کے جسم سے پرواز کر گئی, انتقال کر گئی. تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے تو کمرہ بند کر. یہ دماغ ہے ہمارا. کوئی ہے جو اکیلا لیتا ہے, موبائل میں بیٹھتا ہے, ریسرچ کرتا ہے, قرآن دیکھتا ہے, حدیث دیکھتا ہے, دینی کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے, دینی اور دنیاوی فائدے کی باتیں نوٹ کرتا ہے, اگر کہیں گناہوں بری چیز آ جائے تو فوراً ہٹا دیتا ہے, بلکہ اپنے موبائل میں ہی ایسا نظام بنا لیتا ہے کہ یہ چیز اپنے موبائل میں آنی نہیں چاہیے, اپنے وائی فائی میں ایسا سسٹم انسٹال کر دیتا ہے کہ یہ چیز کھلنی نہیں چاہیے, فلاں ویب سائٹ کھلنی نہیں چاہیے, کیونکہ اس کی سوچ اچھی ہے, اس کی صحبت اچھی ہے. بھائی آپ اس وقت موبائل لے کے بیٹھے نا, کوئی صحبت تھوڑی ہے آپ کے ساتھ, کوئی دوست تھوڑی ہے. اب آپ دیکھیے آپ کیا کر رہے ہیں. آج نوٹ کیجئے گا رات کو جب گھر جائیں یہاں سے, جب موبائل کھولے تو فوراً کوشچن کیجئے گا تو کیا دیکھنا چاہ رہا ہے. آپ کو فوراً جواب آئے گا کہ تو فلاں چیز دیکھنا چاہ رہا ہے, تو اپنے آپ کو بولو کہ تو یہ ہے. تجھے گانے سننے اچھے لگتے ہیں, تجھے ننگی عورتیں دیکھنے کا شوق ہے, تجھے ننگے مناظر دیکھنے کا شوق ہے, تجھے میوزک سننے کا شوق ہے, تجھے بے پردہ بے حیا قسم کی عورتوں کے مناظر دیکھنے کا شوق ہے, تجھے الٹے سیدھے منظر دیکھنے کا شوق ہے. تو اچھا آدمی نہیں ہے, تو برا آدمی ہے, تو گندا آدمی ہے. یہ اپنے آپ کو منائے سمجھائے. اگر تو اچھا آدمی ہوتا تو اس موبائل فون کے ذریعے اگر تو آن کرتا تو مکے مدینے کی باتیں دیکھتا, اللہ اس کے رسول کی باتیں سنتا, قرآن پڑھتا, دعوت اسلامی کے آن لائن میں داخلہ لے لیتا اور وہاں سے قرآن اور حدیث کی باتیں سیکھتا, علم کی باتیں سیکھتا. موبائل میں تو کوئی گن نہیں نکلتی کہ یہ نکال, یہ نہیں دیکھے گا تو تمہیں شوٹ کر دیں گے, کبھی نہیں ہوتا. ٹی وی پر بھی نہیں ہوتا. میں موبائل کی باتیں کروں, میں تو ٹی وی کی باتیں کرتا. آپ ٹی وی پر بیٹھے ہوئے ہیں, ہم کہتے ہیں جناب ٹی وی خراب ہو گیا ہے, میڈیا خراب. میں بھی مانتا ہوں میڈیا میں بہت ساری چیزیں خراب ہو گئی ہیں, لیکن مجھے بتائیں کس گندے ڈرامے بنانے والے نے, کس گندی فلمیں بنانے والوں نے آپ کے گھر میں آ کر آپ کو دھمکایا ہے کہ یہ دیکھو ورنہ ہم تمہیں شوٹ کر دیں گے, یہ دیکھو ورنہ ہم تمہیں باہر نکال دیں گے. ہم خود دیکھتے ہیں. ارے گندگی ہمارے اندر ہے یار, گندا ہمارا دماغ ہو گیا ہے. بھائی کوئی اور بھی تو ہے جو نہیں دیکھتے ہی ہے, سوائے مدنی چینل کے کچھ بھی نہیں چلتا اب ٹی وی کے اوپر. موبائل میں دعوت اسلامی کی چیزیں انہوں نے رکھی, کئی دعوت اسلامی. اسی طرح دعوت اسلامی کے ساتھ جو بھی ایسے عاشقان رسول ہیں جن کا دیکھنا سننا جائز اور ثواب کا کام ہے, ٹھیک ہے کرے, لیکن اتنی تو سمجھ آتی نہیں یار کیا کر رہا ہوں میں. اچھی صحبت ہوگی نا تو پیارے صحابیوں بچیں گے ہم. یعنی آپ ایک ایسے شخص کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو تو جب چاہے سانپ کو پکڑ لیتا ہے تو آپ بھی سانپ کو پکڑ لو گے, سانپ تو ڈس دے گا. اگر ایسے شخص کے ساتھ بیٹھتے ہو گے جو سانپ کے ڈسنے سے آپ کو ڈراتا ہے اور ڈرتا ہے تو آپ بھی سانپ سے ڈرو گے کہ نہیں یار یہ ڈس لے گا, زہر چڑھ جائے گا, جان لے لے گا. گناہوں کی عادت ایمان لے لیتی ہے. اللہ پاک آپ کی میری اصلاح فرما دے. اور جب ہم اس موبائل کے ذریعے ہوں, ٹی وی اسکرین کے ذریعے ہوں, جہاں بھی ہے میرے پیارے اسلام بھائیوں, اپنی نگاہیں جھکا لیں, نیک بن جائیں, با حیا بن جائیں, شرافت والے بن جائیں. ہم جہاں جائیں لوگ کہیں گے یار اللہ کا نیک بندہ ہے, اچھا آدمی جا رہا ہے. اسی طرح جو کاروبار کرتے ہیں آپ سے بھی میری درخواست ہے, سچ بولیں, جھوٹ نہ بولیں, خیانت نہ کریں. پیسے لے لیے واپس کر دیں, مال اسباب جو بھی ایمانداری کے ساتھ کام کرے تو انشاءاللہ تعالی زندگی میں اچھی رہے گی, اور اللہ پاک نے چاہا تو ایمان کی سلامتی بھی نصیب ہوگی. ورنہ گناہ ایمان کو کمزور کر دیتے میرے پیارے صاحبائیوں. کبھی پہچان, آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے. بندہ جب ایک گناہ کرتا ہے اس کے ایمان کو کمزور کر دیتا ہے, پھر دوسرا گناہ کرتا ہے پھر ایمان کمزور ہو جاتا ہے. گناہ کرتا رہتا ہے ایمان کمزور ہو جاتا ہے. موت کے بعد جب شیطان آ کر اس کے ایمان کو چھیننے کی کوشش کرے گا, وہ اپنے اس کمزور ایمان کے ساتھ شیطان کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ اور نیکی ایمان کو مضبوط کرتی ہے, نماز ایمان کو مضبوط کرتی ہے, حیا ایمان کو مضبوط کرتی ہے, قرآن کی تلاوت ایمان کو مضبوط کرتی ہے. عبادت کریں انشاءاللہ ایمان مضبوط ہوگا. اور اچھے لوگوں کے ساتھ, علماء کے ساتھ بیٹھے, علماء کی صحبت میں رہیں. الحمد دعوت اسلامی آپ کو یہ سب مہیا کر رہی ہے.
مگر ہمارا بھی تو دل ہو نا. ہم بھی ایسے مریض ہیں جسے یہ کام کی چیز اچھی نہیں لگتی. حضرت باحث بن حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو علماء کی صحبت میں بیٹھا تحقیق وہ میری صحبت میں بیٹھا، اور جو میری صحبت میں بیٹھا یقیناً وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں بیٹھا. کہاں مارے چرسی موالیوں کے ساتھ بیٹھنا یار، عالی موالیوں کے ساتھ بیٹھنا. مصیبت تو یہ کہ دنیا میں ڈرگس عام ہو گیا ہے، دنیا میں جوا عام ہو گیا ہے، دنیا میں شراب عام ہو گئی ہے. اے میرے پیارے نادان اسلامی بھائیوں، کہاں مارے بھٹکتے پھر رہے ہو؟ کوئی چرسی بنا دے گا، کوئی ہیروئنی بنا دے گا، کوئی موالی بنا دے گا، کوئی چوری ڈاکو، کوئی چوری کرنا سکھا دے گا، کوئی بدکاری کی طرف لے جائے گا، کوئی شرابی بنا دے گا. یہ وقتی طور پر مزے ہیں، وقتی طور پر مزے، اس کے بعد برائی ہے. ایک لڑکے نے ایسی صحبت اختیار کی جو نشہ کرتے تھے. میں آپ کو بتاؤں، بہت مختصر بات ہے. وہ نشہ کرتے تھے لڑکے، وہ بھی نشہ کے عادی بن گیا. ایک دن اس کی بہن نے اس کو پکڑ لیا. اس نے اپنے نشے کی عادت کو باقی رکھنے کے لیے اپنی بہن کو بھی نشے کا عادی بنا دیا. حتیٰ کہ وہ تو نکل گیا، بہن نشے کی عادی ہو گئی. اور بہن نشہ کرتے کرتے، گندے کام کرتے کرتے مر گئی. وہ لڑکا زندگی بھر خود سے آنکھ نہیں ملا پاتا تھا کہ ہائے افسوس، میں نے اپنے ہاتھوں اپنی بہن کی زندگی برباد کی ہے. بری صحبت، ڈرگس، انٹاکسیکینٹ جس کو کہتے ہیں، شراب، جوا کتنا عام ہو جاتا ہے. ابھی اب 31 دسمبر آ رہی ہے، 31 دسمبر. اب خوشیاں منائیں گے لوگ، ہلا گلا کریں گے، شرابیں پیئیں گے. دنیا میں تو کہاں کا ہو رہا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے یہاں بھی ہو رہا ہو. کبا تو ہر جگہ کالا ہی ہوتا ہے. گناہ کا بازار کہاں گرم نہیں ہے. اب آج 29 دسمبر ہے، پرسوں 31 دسمبر ہے. 31 دسمبر آئے گی، بس خوشیاں منائیں گے. بھائی کس چیز کی خوشیاں منا رہے ہو؟ ذرا مجھے بھی تو بتاؤ. پورا سال کیا کارنامہ، کیا انجام دے دیا؟ مہنگائی بڑھ گئی، لاشیں اٹھی ہیں، آندھی طوفان سیلاب آ گئے، لاشوں کی لاشیں چلی. ہر سال کم و بیش 7 کروڑ لوگ دنیا سے جا رہے ہیں. پتہ ہے آپ کو؟ 7 کروڑ لوگ کے آس پاس دنیا سے انتقال ہوتا ہے، لوگوں کا وفات پاتے ہیں، مر جاتے ہیں دنیا سے. گھر میں بیماریاں یا بیماریاں، مہنگائی، تنگ دستی، قرض داری، بیوی کے مسائل، شور کے مسائل، ماں باپ کے مسائل، دکھ درد پریشانی. کم لوگ، کون ہے جو کہتا ہے میں سکھی ہوں؟ اب یہ نہیں سمجھ آتی کہ یہ جشن کس چیز کا منا رہا ہے. پرر کر کے موٹر سائیکل پہ دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، گاڑیاں چلا رہا ہے، ہلا گلا کر رہا ہے، اچھل کود کر رہا ہے. او بھائی کیا ہو گیا؟ پاگل واگل ہو گئے ہو؟ نہیں سال ختم ہو رہا ہے. مجھے پتا ہے سال ختم ہو رہا ہے، کوئی نئی بات تھوڑی کری، کوئی نئی بات بتاؤ. مجھے پتا ہے سال ختم ہو رہا ہے، 12 بجے کہ تو 2023 شروع ہو جائے گا. تو تم کس چیز کا جشن منا رہے ہو؟ کوئی وجہ بھی تو بتاؤ نا. وہ وجہ کوئی نہیں ہے. دنیا جشن منا رہی، ہم بھی منائیں گے. اچھا خوشی منانی ہے، چلو فور ایگزامپل خوشی منانی ہے. میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. خوشی منانی ہے، ہاں بھائی سال بدل گیا، دنیا خوشی منانی ہے نا. تو بھائی شکرانے کے نفل پڑھ لو نا، اللہ کو راضی کرنے والا کام کر لو نا. نعت شریف پڑھ لو، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر لو، قرآن کی تلاوت کر لو، عبادت کر لو، نیکی کر لو، پرہیزگاری اختیار کر لو. یہ ضروری ہے کہ گاڑیاں دے کے روڈوں پہ نکلو، موٹر سائیکلیں بر کر کے کرو، پتہ نہیں کیا یہاں کیا ہوتا ہے. میں سچی بات ہے، میں اتنا نہیں جانتا. تھوڑا بہت اتنا پتا ہے کہ اللہ گلہ تو یہاں بھی ہوتا ہے، لیکن گناہوں پر اگر اللہ گلہ ہوتا ہے، لوگوں کو تکلیف دی جاتی ہے، لوگوں کو اذیت دی جاتی ہے. پھر مسلمان اس خوشی میں، اس میں کہ میں جناب خوشی کا دن ہے میں شراب پیوں. کس نے کہہ دیا میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ خوشی میں کوئی شراب پی جاتی ہے؟ کون ہے؟ کون ہمیں بھی تو بتاؤ یار. کون بولتا ہے خوشی میں شراب پی جاتی ہے یا غم میں شراب پی جاتی ہے؟ شراب تو حرام، جہنم میں لے جانے والا کام ہے. آج تو نیو ایئر نائٹ ہے، جوا کھیلا جائے گا. کس نے بول دیا بھائی؟ نشے کے کش لگیں گے، گانے باجے سنیں گے، ناچیں گے، گائیں گے، فلمیں ڈرامے ہوں گے. کیوں کر رہے ہو یہ؟ اللہ پاک سے عافیت کا سوال کرو. بلکہ یہ میں آپ کو مشورہ دوں، اگر جیسے کہ عیسوی سال کہتے ہیں نا، اس کو انگلش ایئر کہتے ہیں. عیسوی سال جا رہا ہے
تو چلو جا رہا ہے، یا اللہ جتنے بھی گناہ کیے اس سال وہ بھی معاف کر دے، اور اللہ آنے والا سال میرے لیے خیر و عافیت والا سال کر دے۔ مجھے بتاؤ کووڈ کے بعد کتنے لوگ جو پریشان ہیں، دنیا میں پریشانی ہے کووڈ کے بعد۔ آپ کے یہاں بھی کووڈ میں لاشیں اٹھی ہوں گی نا؟ کووڈ میں کتنی، آپ کے یار ہم کووڈ سے بچ گئے۔ ارے پیارے بھائی، کووڈ سے بچے ہو، موت سے نہیں بچے۔ کووڈ سے بچ گئے، کووڈ سے بچنا ٹھیک ہے، بچ گئے، کروڑوں اربوں لوگ بچ گئے، مگر اس کووڈ نے کتنا کچھ سکھایا ہے۔ اور آفٹر ایفیکٹ، جو اس کے آفٹر ایفیکٹ شوکس آ رہے ہیں، جو اب جھٹکے آ رہے ہیں، کیا یہ اللہ کی نافرمانی سے دور ہوگا؟ جو پریشانی آ رہی ہے، جو مہنگائی آ رہی ہے، جو دکھ و تکلیف آ رہی ہے، یہ کیا اللہ کی نافرمانی سے دور ہوگا؟ نہیں۔ آؤ اے مسلمانوں، اے آقا کے عشق و محبت کا دم بھرنے والا، آؤ اپنے رب کے حضور سجدہ کریں، اس سے معافی مانگیں، اپنے تمام گناہوں کی معافی چاہیں، اور اللہ سے دعا کریں، یا اللہ جو پچھلا سال گزرا ہے ہمیں ہمارے گناہ معاف کر، اور آنے والا سال ہمارے لیے خیر کا سال بنا دے، عافیت کا سال بنا دے، پریشانیوں سے نجات کا سال بنا دے۔ کڈنیپنگ بڑھ رہی ہے، رابری بڑھ رہی ہے، ایڈلٹری، بدکاریاں بڑھ رہی ہیں، چوری بڑھ رہی ہے، اتنا کچھ تباہی آ رہی ہے دنیا بھر میں، قتل و غارت گری بڑھ رہی ہے، اسٹریٹ کرائم بڑھ رہے ہیں۔ میں آل اوور دا ورلڈ ایک سچویشن کو آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں، کیونکہ اس وقت میں بیٹھا چٹا گاؤں میں ہوں، لیکن سننے والے صرف چٹا گاؤں کے لوگ نہیں ہیں۔ دنیا بھر کا مدنی چینل پر کتنا مسلمان، دنیا بھر کے کتنے لوگ سن رہے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کیا کرتی ہے؟ اب نیو ایئر نائٹ لوگ تو منانے کے بعد آتے نہیں ہیں، تو ہم بھی نیو ایئر نائٹ کو امیر سنت سے درخواست کرتے ہیں، حضور آپ تشریف لائیں مدنی چینل پر، مدنی مذاکرہ کے علم دین سکھائے۔ تو انشاءاللہ 31 دسمبر کو امیر سنت کا مدنی مذاکرہ بھی ہوگا انشاءاللہ۔ اب یہاں کے وقت کے مطابق بتا دے گی یہاں کے کتنے بجیں گے مدنی مذاکرہ ٹائم، پوسٹ آئی ہوئی ہے۔ بنگلہ دیش کے حساب سے 9:30 انشاءاللہ، تو بنگلہ دیش کے حساب سے 9:30 بجے مدنی مذاکرے کا وقت ہے، 31 دسمبر ہے۔ آپ سے میری درخواست ہے کہ کہیں ادھر ادھر جانے کے بجائے، ہلا گلا کرنے کے بجائے، اللہ کی نافرمانی کرنے کے بجائے، مجھے نہیں پتا یہاں ایکسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، حادثے وغیرہ ہوتے ہیں، سلپ ولپ ہو جاتے ہوں گے موٹر سائیکل وغیرہ، یہاں ہوتا ہوگا نا، اب یہی ہے، ادھر بھی یہی ہوتا ہوگا۔ اب یہاں ٹانگ توڑوا دی، کیا ملا 31 دسمبر کو؟ ٹانگ توڑوا دی 1 جنوری 2023، کیا ہوا؟ میں اسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں پڑا ہوا ہوں، پلاسٹر بندھا ہوا، ٹانگ میں لٹک رہی ہے۔ کس چیز کا تحفہ ہے؟ نیو ایئر نائٹ کا تحفہ۔ ہاتھ ٹوٹ گیا، کس کا تحفہ؟ نیو ایئر نائٹ کا تحفہ۔ سر پر پٹا بندھا ہوا ہے، کہاں سے گفٹ آیا؟ نیو ایئر نائٹ گفٹ ہے۔ اچھا، ہاتھ پہ خراشیں پڑ گئی، پاؤں چھیل گیا، کمر کی ہڈی آگے پیچھے ہو گئی، تحفہ ملا ہے؟ جی، کہاں سے تحفہ ملا ہے؟ نیو ایئر نائٹ گفٹ۔ بستر پر 1-1.5 مہینے تک میں نیو ایئر نائٹ مناؤں گا، میرے بستر کے اوپر اسپتال کا بل بنے گا نیو ایئر نائٹ کے تحفے میں، دواؤں کا بل بنے گا نیو ایئر نائٹ کے تحفے میں، ماں باپ دکھ پائیں گے نیو ایئر نائٹ کے تحفے میں۔ ارے بھائی خدا کے بندو، کیا کر رہے ہو یار؟ اللہ سے ڈرو، نیکی کرو، مسجد میں آ جاؤ، پرہیزگاری اختیار کرو۔ ارے کچھ نہیں کر سکتے تو عشاء پڑھ کے سو جاؤ جماعت سے، اور جماعت سے فجر پڑھ لو، انشاءاللہ پوری رات عبادت کا ثواب ملے گا۔ عجیب دنیا ہو، ہم مسلمان ہیں یار، یہ چٹا گاؤں کے مسلمانوں ہم مسلمان ہیں، دنیا بھر کے مسلمانوں ہم مسلمان ہیں، ہمارا انداز زندگی مختلف ہے۔ ہم کلمہ پڑھ کر اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کی بات کرتے ہیں، ہم وہ کام کرنے کی بات کرتے ہیں جس کی اجازت اللہ اس کے رسول نے دی ہے، اور جس کا اللہ اور اس کے رسول نے منع کر دیا ہم وہ کام نہیں کرتے۔ ہمارا ایمان ہے یہ، ہمارا عمل ہے یہ۔ دنیا جو کرتی ہے اللہ پاک بس اس ضمیر کو اپنی نافرمانی سے پاک کر دے، اور ہم اس میں تو نیکی کی دعوت ہے۔ یہ بہے جانا کیا، میرے یہاں ہزاروں اسلامی بھائی ماشاءاللہ اس وقت میدان کے اندر جمع ہے، سر ہی سر نظر آ رہے ہیں۔ ہم سب اگر مل جائیں اور ہم یہ سوچ لیں کہ 2023 کو میں نماز کا سال بناؤں گا، 2023 کو میں عبادت کا سال بناؤں گا، 2023 کو میں روزوں کا سال بناؤں گا، 2023 کو میں سچ کا سال بناؤں گا،
2023 को मैं हलाल रोजी का साल बनाऊंगा। 2023 को मैं अपने माँ बाप की फरमाबरदारी का साल बनाऊंगा। 2023 को मैं गुनाहों से बचने का साल बनाऊंगा। 2023 को अल्लाह ने चाहा दुआ करूंगा रब की बारगाह में, मौला 2023 से भी हज का महीना आने वाला है, 2023 से मुझे मक्का और मदीना दोनों दिखा दे। दुआ करो यार, अल्लाह ताला देने वाला है, मांगो तो सही। या अल्लाह 2023 आ रहा है, कर्जा है, अल्लाह कर्जा उतार दे। बेरोजगारी, अल्लाह बेरोजगारी खत्म कर दे। तंग दस्ती है, मौला तंग दस्ती खत्म कर दे। किसी की बीवी रूठ के चली गई, या अल्लाह 2023 आने वाला है, पिछला जो हुआ अल्लाह माफ कर दे, रूठी भी घर आ जाए। किसी का शौहर नाराज होकर बैठा हुआ है, दुआ करे या अल्लाह इत्तेफाक करा दे। किसी के बच्चे बर्बाद बिगड़ गए, हाथ से चले गए, छोड़कर चले गए, दुआ करे या अल्लाह 2023 खुशहाली का साल बना दे, खुशहाली का साल बना दे, आफियत का साल बना दे। मैं 2023 में मस्जिद में नजर, 2023 2 दिन के बाद है, यानी कि ये नहीं कि 2 दिन तक जो करना है कर लो, नहीं नहीं, रात से खैर में ताखिर नहीं करनी चाहिए। तो इंशाअल्लाह ये 31 दिसंबर को हम लोग तो कम से कम हल्ला गुल्ला नहीं करेंगे। एक कोई नीयत बनती है, अगर कोई प्रोग्राम वोराम बनाया हुआ है जहां जहां, यहां या दुनिया में कहीं भी, अब चिटागांग में तो हो सकता है ढाका वाले भी सुन रहे हो, सेलट वाले भी सुन रहे हो, तो राजशाही वाले भी सुन रहे हो, तो जनाब वो सईदपुर वाले भी सुन रहे हो, बांग्लादेश में बैठे तो हो सकता है ये भी सुन रहे हो कि जनाब अपने मतलब बांग्लादेश में इज्तिमा हो रहा है। इसी तरह दुनिया में कहां का आशिकाने रसूल होते, जमेरात है, हफ्तावार इज्तिमा का सिलसिला है, अस्ताए भाई जमा होते हैं माशाल्लाह, मदी चैनल पे भी देखा जाता है। तो सारी नियत कर लो, ये साल 31 दिसंबर अल्लाह की फरमा बरदारी के साथ गुजारूंगा मैं, और बिल्कुल मैंने नाफरमान नहीं करनी है रब की, अच्छी सोबत इख्तियार करूंगा, अच्छे लोगों में रहूंगा, नेक लोगों में रहूंगा, नेकी के काम करूंगा, परहेजगारी के काम करूंगा, मदनी चैनल पर अमीर सुन्नत की ज़ियारत कर लूंगा, इनसे इल्म दीन हासिल कर लूंगा। दावत इस्लामी भी माशाल्लाह उलमा की कमी नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। यूं भी उलमा अहले सुन्नत को अल्लाह सलामत रखे, तो यूं माशाल्लाह अच्छी सोबत ढूंढे तो बंदे मिल जाती है। बीमार होता है तो दवाई भी मिल ही जाती है, नहीं मिलती तो गुनाहों की बीमारी हमें अच्छी सोबत मिल जाएगी। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मदनी चैनल देखते रहें, दावत इस्लामी के मदनी काफिलों में सफर करें। बल्कि ये भी 31 दिसंबर दिन कौन सा है? आज जुमेरात है, कल जुम्मा, अच्छा हैवी सैटरडे संडे की रात, अल्लाह की पनाह। अच्छा यहाँ फ्राइडे छुट्टी होती है, चलो फिर ठीक है, ये भी कुछ बचत हो जाए, वरना छुट्टी वो अगले दिन छुट्टी हो ना तो फिर बिल्कुल छुट्टी हो जाती है, हम लोगों की भी दिमाग में भी छुट्टी हो जाती है, बिल्कुल दिमाग में भी हॉलीडे हो जाता है। तो है सैटरडे संडे की रात, तो यूं मतलब जहां जहां दुनिया में संडे छुट्टी है तो इनको तो और मतलब के चांस मिल जाएगा, कल छुट्टी है। अगर अपनी छुट्टी नहीं है, नमाज की कभी छुट्टी नहीं होती, फजर वही वक्त पर अदा करनी होती है, इशा वही वक्त पर अदा करनी, नमाज वही वक्त पर पढ़नी होती है। और छुट्टी के दिन खुशी के टाइम पर अगर खुशी और छुट्टी हो भी तो इसमें किसने कह दिया कि गुनाह करके बंदा छुट्टी गुजारे और गुनाह करके बंदा ये खुशी मनाए? शादी हो, बच्चा पैदा हो, अकीका हो, जो भी खुशी और गमी के हमारे मौके आते, सिर्फ अल्लाह की फरमा बरदारी होनी चाहिए, अल्लाह को राजी करने वाला काम होना चाहिए। दावत इस्लामी के इज्तिमा में आते रहेंगे, दीनी माहौल से वाबस्ता रहेंगे, आशिकान रसूल की सोहबत में रहेंगे, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये सोच बनती रहेगी। सोहबत बना लेंगे तो सोहबत आपकी सोच भी बना देगी इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक अता फरमा, आमीन। बिजाही खातिमी नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सल्लु अलल हबीब। अच्छा ये खुसूसी मंदी मुज़ाकरा तो होगा 31 दिसंबर वाला, मगर ये खुसूसी नहीं है, हर हफ्ते को होता है, मगर इसकी एक खुसूसियत हो जाएगी कि ये एक न्यू ईयर नाइट भी है। तो न्यू ईयर नाइट विद अमीर अहले सुन्नत इंशाअल्लाह ताला। हाँ भाई क्या बोलते हो? इंशाअल्लाह 31 ডিসেম্বর আমির আহলে সুন্নাতের সাথে। ইসলামী ভাইরা, আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। এতক্ষণ আমরা মারকাজি মজলিসে শোরা নিগরান আল্লামা হাজী ইমরান আত্তারি দামাত বারাকাতুল আলিয়ার বয়ান শুনছিলাম। আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলার বড়ই মেহেরবানি আমাদের উপর, যে আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলা দাওয়াত ইসলামীর এই মিঠা মিঠা দ্বীনি পরিবেশ দিয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ আযজা ওয়া জাল, যেই দ্বীনি পরিবেশের মধ্যে উত্তম সঙ্গ, বিশেষ করে সত্যবাদীদের সঙ্গের কথা আমাদের নিগরানে শোরা বয়ানের মধ্যে আমাদেরকে ইরশাদ করেছেন।
আলহামদুলিল্লাহ জাবাজাল দাওয়াত ইসলামীর এই দ্বীনি পরিবেশ আমাদেরকে সত্যবাদীদের সাথে থাকতে, দাওয়াত ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশ আমাদেরকে উলামায়ে আহলে সুন্নাতের সাথে থাকতে, দাওয়াত ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশ গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে, দাওয়াত ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশ আল্লাহ ওয়ালাদের সাথে থাকতে, ঈমানদারদের সাথে থাকতে আলহামদুলিল্লাহ জাবাজাল উদ্বুদ্ধ করে, উৎসাহিত করে এরই ধারাবাহিকতায় আজকে নিগরানে শোরাও আমাদেরকে বয়ান ফরমালেন এ আশিকানে রাসূল। আজকে যদি আমরা চিন্তা করি পুরো দুনিয়ার মধ্যে গুনাহ আর গুনাহ, আজকে আমি যেদিকেই যাই, আজকে ঘরে বলুন, ইসলামী ভাইরা নিগরানে শোরা আমাদেরকে এক্সাম্পল দিয়েছে যে আজকে যদি আমাদের কাছে মোবাইল থাকে না, খালি আমি একা ঘরের মধ্যে, আমার আপনার রুমে তো আল্লাহ তাআলার বানা অপরচুনিটি থাকে, ডাটা থাকে, তাহলে আমি কোন অবস্থায় চলে যাই, আমার আপনার হালত কেমন হয়? আমি গুনাহের দিকে আমার দৃষ্টিকে আমি আপনি লাগিয়ে দিই, আমার অন্তর দিল আল্লাহ তাআলার নাফরমানিমূলক কাজের দিকে লেগে যায়। কিন্তু আফসোস আমার কাছে এতটুকু স্মরণ আসে না যে আমার আল্লাহ তাআলা তো দেখছে, আমার রব তো দেখছে, কিন্তু আমি হয়তো কেউ আমাকে দেখছে না, আমি মোবাইলে দেখছি কেউ দেখছে না, কিন্তু আমার আল্লাহ তাআলা দেখছে। তো প্রিয় ইসলামী ভাইরা একটু চিন্তা করে দেখি, আজকে খৌফে হুদার শিক্ষা দাওয়াত ইসলামী আমাকে আপনাকে দিচ্ছে যে আমি একা থাকি, আমি সবার সাথে থাকি, যে অবস্থায় থাকি না কেন আল্লাহ তাআলাকে ভয় করতে থাকি এবং আল্লাহ তাআলার ভয়ে গুনাহ থেকে নিজেকে বাঁচায়, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার ইবাদতের মধ্যে নিজেকে শামিল করি। আর দাওয়াত ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের মাধ্যমে আশিকানে রাসূলের সোহবতে, আশিকানে রাসূলের সঙ্গ আমি আপনি অবলম্বন করি, ইনশাআল্লাহ তাআলা এর বদৌলতে আমিও সত্যবাদী হওয়ার সুযোগ পাবো, আমিও মিথ্যা থেকে বাঁচবো। আজকে নিগরানে শোরার বয়ানের মধ্যে কিছু পয়েন্টস আমি আপনাদের কাছে তুলে ধরতে চাই। ইসলামী ভাইরা বয়ানের সারাংশ আসলে তর্জমা করা তো এটা নয়, বাস এতটুকু আমি আপনি উপলব্ধি করার চেষ্টা করছি। মাশাআল্লাহ আমরা তো বয়ান শুনছি, এর মধ্য থেকে কিছু সারাংশ আমি আপনি শ্রবণ করছি আর একটু উপলব্ধি করি। আজকে চারিদিকে যে হারে মিথ্যা বাড়তেছে, আজকে ব্যবসায়ীদের মহলে দেখুন না মাল বিক্রি করতেছে তো বলার আগেই মিথ্যা কসম খাচ্ছে। ইসলামীরা মিথ্যা তো বলছে মিথ্যা কসম খাচ্ছে। আজকে আমি আপনি যেই কাজের মধ্যে মা সন্তানের সাথে মিথ্যা বলছে, সন্তান মায়ের সামনে মিথ্যা বলছে, বাবা তার সন্তানকে মিথ্যার প্রশিক্ষণ দিচ্ছে, তার আখলাকের মাধ্যমে, তার আচরণের মাধ্যমে, তার দৈনন্দিন অ্যাক্টিভিটিস যদি আমি আপনি দেখি মিথ্যার মধ্যে গুজারছে, মিথ্যার মধ্যে অতিবাহিত হচ্ছে। তো আজকে এই মিথ্যার কারণে প্রিয় ইসলামী ভাইরা আমি আপনি আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার পানা গুনাহ, নাফরমানি, প্রিয় ইসলামী ভাইরা আল্লাহ তাআলার ইবাদত থেকে দূরত্ব, তো এটা আমাদের বাড়তেই চলেছে। কখন আমি আপনি এভাবে মিথ্যা থেকে বেঁচে যাব? কখন আমার আপনার জবান সত্য হয়ে যাবে? আমি আপনি প্রতিটি ক্ষেত্রে সত্যবাদিতার আশ্রয় নিব। আজকে যদি আমরা দেখি আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার ফানা, মানুষ এমন এমন আশ্চর্যজনক মিথ্যার দিকে যাচ্ছে। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা আমাদেরকে মিথ্যা থেকে বাঁচার তৌফিক নসিব করুক। এই আশিকানে রাসূল, এই চট্টগ্রামের আশিকানে রাসূল, পুরো দুনিয়ার মধ্যে যে সমস্ত আশিকানে রাসূল আজকে আমরা মাদানী চ্যানেলের মাধ্যমে বয়ান শ্রবণ করছি, আজকে মধ্যে চলে আসি আর আল্লাহ তাআলার পানা আজকে আমি আপনি সোহবত নিচ্ছি, সঙ্গত হাসিল করছি কার সাথে? কার সাথে? আজকে আমার আপনার উঠা বসা কার সাথে? আজকে আমার আপনার চলাফেরা কার সাথে? আমি আজকে আড্ডা কার সাথে দিই? যদি একটু দেখি আজকে আমি কি নামাজের সাথে আমার আড্ডা আছে? আজকে যে নামাজের পাবন্দি করে তার সাথে আমার উঠা বসা আছে? যদি আজকে নামাজের সাথে আমার আপনার উঠা বসা থাকতো তাহলে আমিও নামাজের পাবন্দি করতে পারতাম। যদি আজকে আমি নেকির দাওয়াত দানকারীদের সাথে, যারা আমার নবীর উম্মতকে ইসলাহ করে, যারা আমার নবীর উম্মতকে সংশোধন করে গুনাহ থেকে বাঁচানোর প্রচেষ্টা চালায়, প্রিয় ইসলামী ভাই আমার উঠা বসা কি তাদের সাথে? না না না, আমার উঠা বসা তো তাদের সাথে যারা আল্লাহ তাআলার পানা ব্যান্ড পার্টির দিকে নিয়ে যায়, যারা আল্লাহ তাআলার পানা প্রিয় ইসলামী ভাইরা আতশবাজি ফুটানোর কাছে নিয়ে যায়, যারা আল্লাহ তাআলার পানা আমাকে ফিল্ম, ড্রামা, সিনেমা হলের দিকে নিয়ে যায়। আমার আপনার উঠা বসা যদি এদের সাথে হয় তো প্রিয় ইসলামী ভাইরা আমি আপনি কিভাবে গুনাহ থেকে বাঁচব?
আমি আপনি কিভাবে এগুলো থেকে বেঁচে থাকবো? নিগরানে শুরা তো আমাদেরকে বড়ই আগে থেকে সচেতন করে দিয়েছেন। 31 ডিসেম্বর আজকে যদি আমরা চিন্তা করি আমাদের বাংলাদেশে কি নিগরানে শুরা যেটা বলেছে এটা হচ্ছে না? হচ্ছে না আমাদের বাংলাদেশে? ইসলামী ভাইরা, ওই রাতে আল্লাহ তাআলার ফানা নাফরমানির মধ্যে কি মত আসছে না? নাফরমানি করতে করতে কি হাত পা ভাঙছে না? তো ইসলামী ভাইরা, তো কিন্তু আফসোসের বিষয়, আমি আপনি জানি, অবগত আছি, এরপরও কেন জানি আমার দিল গুনাহের দিকে চলে যায়। এরপরে কেন জানি আমি নেকি থেকে মেহরুম হচ্ছি। ওই দিন আমিও আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার ফানা ইবাদত থেকে গাফিল হয়ে যাচ্ছি। আল্লাহু আকবার। নিগরানে শুরা আমাদেরকে এটা উৎসাহ দিয়েছেন যে আলহামদুলিল্লাহ জাবাজাল, আমরা ওই রাত দুনিয়ার মধ্যে হয়তো অনেকেই গুনাহের মধ্যে, হয়তো অনেকেই নাফরমানির দিকে যাবে, ইনশাআল্লাহ তাআলা আমরা যারা আজকের ময়দানের মধ্যে জমা হয়েছি, আমরা ইনশাআল্লাহ তাআলা ওই রাতে আল্লাহ তাআলার দরবারে তওবা আদায় করার মধ্যে লেগে যাব। ইনশাআল্লাহ ওই রাতে আমরা আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার ইবাদতে লেগে যাব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা আমাদের সবাইকে ইবাদতের মধ্যে, নেকির মধ্যে নিজের সময়কে অতিবাহিত করার তৌফিক নসিব করুক। আমিন আমিন বিজাহিন নবীল আমিন। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা। माशाअल्लाह हजारों इस्लामी भाई यहाँ जमा है। अगर ये सब मदनी काफिलों के मुसाफिर बनते हैं तो आपके यहाँ कई ऐसे इलाके होंगे जहां पर लोग 31 दिसंबर को क्या क्या करने निकल पड़ेंगे। क्या ये नहीं हो सकता कि आप 3 दिन के लिए मदनी काफिलों में सफर कर जाएं और वहां होने वाली इन खराबियों को बचाने की कोशिश करें और वहां भी मदनी चैनल ऑन करके उनको भी अमीर सुन्नत के मदनी मुज़ाकरों में बिठा दें। मैंने हदीस पाक में आता है, तेरी वजह से अगर एक शख्स भी इस्लाह पा जाए तो दुनिया और जो कुछ इसमें इन सबसे वो तेरे लिए बेहतर है। एक कुर्बानी देनी है आपको। वैसे भी हर माह 3 दिन मदनी काफिलों में सफर करना होता है और करना चाहिए। इससे इंशाअल्लाह दावत इस्लामी का काम बढ़ेगा। अच्छा, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक तंजीम का नाम, ये तंजीम करती क्या है? ये मस्जिद आबाद करती है, मस्जिद बनाती है, नेक बनाती है, सुन्नतों पर अमल करने का जज्बा देती है। हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लू
الحبيب صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على الحبيب صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم আল্লাহ তাআলার সর্বশেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামের বাণী। যে ব্যক্তি প্রতি জুমার দিন তার মা বাবা